پہلے ذرا میں چاہوں گا کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو آج ایک کلپ ہے وہ ذرا سن لیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں۔ آج کدھر ہیں سینئر لائرز؟ آج عمران خان کے کیس لگانے تھے، چیف منسٹر آ گئے، سلمان راجہ بیٹھے ہیں، سلمان صفدر کھڑے ہیں، کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ حامد خان کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب، عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہے، کہاں ہے ادھر؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں۔ تو 3-4 نام انہوں نے لیے ہیں، حامد خان صاحب کا، بیرسٹر گور خان صاحب کا، لطیف کھوسا صاحب کا، علی ظفر صاحب کا، علی بخاری صاحب کا۔ تو رانا صاحب، آپ کیونکہ اب اس میں آج آپ پارٹی نہیں ہیں تو میں گفتگو کا آغاز شاہد خٹک صاحب سے کر دوں۔ اچھا، ویسے شاہد خٹک صاحب کا نام نہیں لیا تو شاہد خٹک صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر میں ان سے بات کروں، تو میرا خیال ہے جن کا نام لیا انہی میں سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گور خان صاحب، ان سے پہلے پوچھتے ہیں۔ بیرسٹر گور خان صاحب، آپ کا شکریہ کہ ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے۔ یہ بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج آپ کا نام لیا ہے، نام لے کے آپ کے علاوہ بھی بہت سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے انہوں نے نام لیا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کدھر چلے گئے آپ سارے، اور اگر چیف منسٹر کے پی کے اور سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، تو آپ لوگ سارے کدھر تھے آج؟ دیکھیں میر صاحب، اس وقت جو سیریس ایشو ہے وہ خان صاحب کے صحت کے سلسلے میں بڑا سیریس ایشو ہے، اور وہ بہنیں ہیں، وہ ساری کنسرن ہے، اور میرا خیال ہے پورا پاکستان تشویش میں ہے اس سلسلے میں۔ لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین 319 پارلیمنٹیرین ہیں، اور مجھے سمیت، اور یہ 319 پارلیمنٹیرین آج جو ہائی کورٹ میں آئے تھے، 17 مرتبہ یہ ہائی کورٹ آئے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوا تھا۔ مارننگ میں اور شاہد خٹک صاحب اور کوسا صاحب ہم بزی تھے، وہ اپلیکیشن ہم فائل کر رہے تھے کہ خان صاحب کی طرف ڈاکٹر کو بھیجا جائے اور اس کی صحت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد جا کے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس سپریم کورٹ کے دھرنے میں آ گئے، اور سپریم کورٹ کے دھرنے کے بعد جب رجسٹرار صاحب کی طرف سے یہ فرمائش آئی ہے کہ وہاں ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دے، تو دوبارہ ہم نے درخواست دائر کر کے میں اور کوسا صاحب اور مینا خان صاحب اور شاہد خٹک صاحب ہم لے کے گئے۔ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں انہوں نے صرف میرا نہیں کیا، سارے کا ذکر کیا ہے کہ کوسا صاحب کہاں ہیں، اور علی ظفر صاحب کہاں ہیں، حامد خان صاحب کہاں ہیں، اور علی بخاری صاحب کہاں ہیں۔ میں یہ کہوں کہ ہمارے سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر تاریخ پہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کو ضرور لگا ہوگا، اس کی ریزن یہی ہے کہ بہنیں ہیں، ان کو تشویش ہے، اور پورا پاکستان خان صاحب کے صحت کے بارے میں تشویش میں، تو اس تناظر میں یہ ذکر کیا ہوگا۔ حامد خان صاحب، حامد میر صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ میں ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ پارٹی میں کوئی باتیں اگر ہو تو وہ انٹرنلی رہے اور باہر نہ ہو، اور باقی کوئی ایسی باتیں نہ ہو جو کنٹروورسی جس سے بنے اور ڈائیورٹ ہو جائے اٹینشن۔ اس وقت ہم سب کو توجہ دینے چاہیے خان صاحب کے کیسز پہ، اور ان کے جو صحت ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہمارے، ان پہ دینے چاہیے۔ اس لیے میں نے تو خود ہمیشہ سے اپنے لیڈروں کو بھی درخواست کی ہے کہ ایسی بات نہ کرے جس سے لوگ دوسرے مطلب لے لے اور کنٹروورسی کرے۔ آئی کین اپریشیٹ وہ نے کس سینس میں کہا ہوگا، لیکن میں سب سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اس وقت اٹینشن ڈائیورٹ نہ کرے۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہمارا ہر پارلیمنٹیرین، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اور ہر ٹکٹ ہولڈر دل کے عطا گہرائیوں کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن میر صاحب، اگر سسٹم پورا ساکت ہو جائے، آپ کا کیس نہ لگے، آپ کو اس طرح مسائل ہو جس طریقے سے ہم گزرتے ہیں، تو یہ صرف فالٹ ہمارے طرح ایٹریبیوٹ نہیں ہے، سم ون از ریسپانسبل فار دا انٹائر سسٹم۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں عمران خان کا کیس نہیں لگ رہا، تو گور خان صاحب کس بات کے چیئرمین ہیں، تو آپ کیوں کیس نہیں لگوا سکے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ پوچھ رہی ہیں آپ سے۔ نہیں، دیکھیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری سچویشن کو لوگ انڈرسٹینڈ کریں، جتنا پارٹی قربانی دے رہی ہے، وکلاء قربانی دے رہے ہیں، لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 17 جنوری 2025 کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے۔ جوڈیشل پالیسی یہ ہے کہ 35 دنوں سے لے کے 60 دنوں کے اندر اندر سسپینشن آف سینٹنس، جو بیل والے اپلیکیشنز ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ ہو، لیکن آج تک وہ القادر والے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، چیف جسٹس لگا نہیں سکے۔ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیموں کے بعد تو عدلیہ نے
پورا نظام ہی درہم برہم ہو چکا ہے، اور اس حساب سے کوئی انصاف جو لوگوں کو دہلیز پہ پہنچنا چاہیے تو وہ انصاف مل نہیں رہا. تو وکلاء اپنے طرف دیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی آئے، ہم نے پارلیمان میں بھی آواز اٹھائی ہے، سپریم کورٹ کے پاس بھی گئے، درخواستیں بھی لے لی ہے، لیکن پورا سسٹم ساکت ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پی ٹی آئی کے ویل وشرز کو اور خان صاحب کی فیملی کو بھی یہ احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم کس قدر جو مشکل حالات ہیں اس سے گزر رہے ہیں، اور لوگ کتنے مشکل حالاتوں سے، جن کے کاروبار افیکٹ ہو گئے، ان کے بزنس افیکٹ ہو گئے، ان کی ایجوکیشن بچوں کے افیکٹ ہو گئے ہیں. سارے ہمارے ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جو آج تک اپنے گھروں کو نہیں جا سکے، وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اتنے مشکل حالات میں وہ رہ رہے اور خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس وقت فوکس ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا ہے میں بھی جب آپ کو رزلٹ نہ ملا ہو تو یہ انف نہیں ہے، لیکن ہم چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز لگائے. آج بھی میں ملا ہوں، اور کوسا صاحب تھے میرے ساتھ، اور شاہد خٹک صاحب اور مینا خان صاحب تھے، رجسٹرار صاحب سے میں ملے. کل میں اور علی محمد خان صاحب ملے تھے. اس سے 2 دن پہلے میں کوسا صاحب اور سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملے تھے. 3 مرتبہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے تھے. ہم درخواستوں پہ درخواستیں کر رہے ہیں، لیکن یہ حالات آپ سمیت سب کے سامنے ہیں کہ کون رسپانسبل ہے ان ساری چیزوں کو جو تالے لگے ہوئے ہیں.